إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، جس نے ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا، جس کے فضل و توفیق اور جس کے کرم و رحم کی وجہ سے ہم نے رمضان کا مہینہ بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ باجماعت مساجد میں نماز و تراویح ادا کرتے ہوئے اور عید کی نماز ایک بڑی جماعت کی شکل میں میدان میں ادا کیا ہے۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مرتے دم تک اللہ کو پکارنے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ بطور نمونہ آپ نے اپنی زندگی ہمارے لیے پیش کی کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سانس تک، آخری لمحے تک اللہ کی اطاعت کی، اپنے فریضے کو انجام دیا اور امت کی فکر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یقیناً رمضان کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ یہ جمعہ ہمیں کئی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور اس نصیحت میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ آج یہ جمعہ کا دن ہر مسلمان کو، ہر عبادت گزار اللہ کے نیک بندے کو غور کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، محاسبہ کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے کہ انسان آج اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ میں تدبر کرے۔ تدبر، محاسبہ کس بات کا؟ تدبر، محاسبہ، غور و فکر اس بات کی آج مسلمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جس مقصد کے لیے ہمیں دیا تھا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے رکھا ہے، اور وہ عظیم مہینہ ہماری زندگی میں رب العالمین نے عطا کیا تھا، کیا وہ چیز ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ محترم حضرات، آخر وہ کون سی چیز ہے اور کس
وجہ سے، کس مقصد کے لیے رب العالمین نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا تھا۔ قرآن مجید اس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ رمضان اور رمضان کی خاص عبادت روزہ، اس کا اصل مقصد لوگوں کو متقی بنانا ہے، مسلمانوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کی زندگی میں پرہیزگاری کو بٹھانا، کہ مسلمان روزے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے اور رمضان میں کی جانے والی عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو متقی بنائے، اپنے دل کو پاک کرے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے اور اپنی زندگی میں پرہیزگاری کو اختیار کرے، جسے تقوی کہتے ہیں۔ محترم حضرات، تقوی سے متعلق باتیں ہمارے سامنے رمضان میں بہت ساری آئی، لیکن یہاں پر بس میں آپ کے سامنے تقوی سے متعلق جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پہلی بات کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کے دو معنی آتے ہیں۔ تقوی کا پہلا معنی ہے ڈرنا، ڈرنے کو تقوی کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو اس دن سے تم ڈرو جس دن کے تمہیں لوٹایا جائے گا، جس دن کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں جانا ہے جس دن کی طرف، اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے تم ڈرو، نام اعمال کے دن سے تم ڈرو، پل صراط کے دن سے تم ڈرو، تمہارے نام اعمال تولنے کے لیے ترازو میزان جس دن رکھا جائے گا اس دن سے تم ڈرو، اور اس دن سے تم ڈرو جس دن کے اللہ تعالیٰ بڑے غضب میں ہوگا، غصے میں ہوگا، اور انبیاء کہیں گے ربی سلم ربی سلم، اے میرے پروردگار تو مجھے بچا لے، تو مجھے محفوظ کر لے، ایسے ہولناکی کے دن سے تم ڈرو۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہر ایک اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے واضح انداز میں یہ بات بتا دی، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی بات ماننے یا وہاں پر کام آئے گی، نہ شوہر کسی بیوی کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس پر مزید رب العالمین نے بھی کہا وہاں جگری دوست، سگا دوست، زندگی بھر ساتھ رہنے والا دوست بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ایسا دن ہوگا وہاں انسان اگر اپنی کامیابی کے لیے اپنی پوری دنیا دینا چاہے، پوری زندگی دینا چاہے، سارے افراد کو قربان کرنا چاہے، تیار ہو جائے گا، کسی کی فکر نہیں کرے گا، صرف اپنی فکر کرے گا۔ یہ ایسے قیامت کا دن ہے، ہولناکی کا دن ہے، نفسی کا دن ہے، ہر ایک صرف اپنی کامیابی کے بارے میں سوچے گا، اس دن سے تم ڈرو۔ یہ دن بڑا ہی خطرناک دن۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخرت کے تصور میں قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے رو رو کر پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ اس دن کام آئیں گے؟ آپ کیا اس دن کام آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن 3 جگہ پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں بھی کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا، کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ فرمایا وہ 3 جگہ یہ ہیں کہ جب پل صراط بچھائے جائے گی، لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا، انسان اپنے اعمال کے مطابق کوئی تیز گزر جائے گا اور کوئی رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ گزرے گا، اور کسی کے اعمال اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ چلتے چلتے ہی جہنم میں گر جائے گا۔ پل صراط کے وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ جب نام اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس وقت کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا تیسری جگہ وہ ہے
جب نام اعمال کو تولنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں انسان کے نام اعمال کو تھمایا جائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال کو دیا جائے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قبیلے والوں کے نام لے لے کر ایک ایک کے نام کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا انقذوا انفسکم من النار، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور آپ نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا انقذی نفسکی من النار، کہ اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، کل قیامت کے دن یہ تیرا باپ بھی کسی کے کام نہیں آئے۔ یہ ایسا دن ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کے تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تقویٰ کا معنی ہے ڈرنا، آخرت کا تصور اپنے اندر رکھنا، جہنم سے ڈرنا، جنت کی طلب، جنت کی حرص، جنت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا، یہ تقویٰ کے معنی میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تقویٰ کے معنی کی وضاحت میں ہی فرمایا المتقون هم الذین یحذرون من اللہ وعقوبتہ، متقی انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کہیں دنیا میں اللہ عذاب نہ دے دے، نہ قبر میں اللہ عذاب نہ دے دے، نہ آخرت میں اللہ غصہ نہ ہو جائے، غضبناک نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو متقی انسان ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اپنے اندر احساس رکھتا ہے، دنیا کے عذاب سے، عقوبت سے بچنا چاہتا ہے، نیک و کار بن کر زندگی گزارتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تاکہ قبر اس کے لیے جنت نما بن جائے، اور آخرت کے اندر، آخرت میں رب العالمین کے غضب سے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تاکہ اسے جنت مل جائے۔ یہ متقی انسان کی فکر ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ کا ایک دوسرا معنی ہے محترم حضرات، تقویٰ کا ایک معنی ڈرنا، تو دوسرا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کی وضاحت میں فرمایا، کہا کہ اگر کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو چاہیے کہ انسان مکھی کو ایسے ہی نکال کر نہ پھینکے، بلکہ اس مکھی کو اچھے سے ڈبا کر نکال کر پھینکے، اس کے بعد اس چیز کو پیے۔ یقیناً جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو انسان کہے گا یہ کیسی بات ہے کہ مکھی اگر کسی چیز میں پڑے تو انسان اسے پینا پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں پر تو تعلیم ایسی ہے کہ اسے ایسے اٹھا کر نہ پھینکے بلکہ اچھے سے ڈبائے، اسے ڈبا کر پھر نکال کر پیے۔ یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ دیکھیے کہ شریعت کی جو تعلیم ہے یہ تعلیم فائدہ مند ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی، انسان کو نقصان سے بچانا چاہتی ہے۔ اسلام میں اللہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کچھ تعلیم دی ہے بندوں سے متعلق، اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق، انسانوں سے متعلق جو کچھ تعلیم دی ہے، ہر تعلیم فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، جس میں نقصان نہیں ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ مکھی سے متعلق جو بات بتائی گئی اس میں فائدہ ہی فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ أَدَّاءٌ، لوگوں سنو، مکھی کو ڈبا کر اسے نکال کر پینے کی بات اس لیے ہے کہ مکھی جب پینے کی چیز میں پڑتی ہے، گرتی ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے اس پر کا سہارا لیتی ہے، اپنے بچاؤ کے لیے اس پر کا سہارا لیتی ہے جس پر میں بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج دوسرے پر میں رکھا گیا، اس لیے تم اسے اچھے سے ڈباؤ تاکہ بیماری کا علاج دوسرے پر کے ذریعے ہو جائے اور تمہیں نقصان نہ ہو۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا انہو یتقی، یعنی وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے۔ یہ یتقی یہ تقوی سے ہے، تقوی اسی سے نکلا، یعنی تقوی کا معنی ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا،
نقصان سے بچانا، عذاب سے بچانا، برائی سے بچانا، نافرمانی سے بچانا، دنیا کے اندر ہونے والی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا معنی ہے۔ اور رب العالمین نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا تاکہ لوگ روزوں کے ذریعے اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر سکیں، اپنے آپ کو برائی سے بچنے کی صفت، بچنے کا مادہ پیدا کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس کے غصے کا ڈر پیدا ہو، اور بندوں میں جہنم کا ڈر پیدا ہو، اس سے بچنے کی لوگ کوشش کریں۔ یہی بات ہے کہ شادی کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت کو پہنچ چکا ہے چاہیے کہ وہ فوراً شادی کر لے۔ اگر نکاح کی طاقت کو پہنچنے کے بعد بھی مسائل کی وجہ سے، کچھ تکلیفوں کی وجہ سے انسان نکاح کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہا اگر کوئی طاقت نہیں رکھ رہا ہے فوراً نکاح کرنے کی تو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ انسان کو خواہشات پر کنٹرول کرنے کی طاقت دیتا۔ روزہ انسان کے اندر تقوی، بچنے کی، پرہیزگاری کی، ڈر کی صفت پیدا کراتا ہے۔ چونکہ اگر انسان فوراً شادی نہ کرے، جوانی کو پہنچ چکا تو جوانی کو پہنچنے کے بعد اگر شادی نہ ہو تو غلط کاموں میں مبتلا ہو سکتا ہے، غلط کام انسان انجام دے سکتا ہے، برائیوں کے کردار میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ وہ روزے کو رکھے۔ روزے کا مقصد انسان کو برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، اور روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو الغرض رمضان کے ذریعے رب العالمین نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ انسان متقی ہو جائے، انسان اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے، ڈر پیدا کرے، اور اسی کے ساتھ پرہیزگاری کی صفت پیدا کرے۔ محترم حضرات، یہ تقوی جسے رمضان کے اہم مقاصد میں شمار کیا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، دیکھنے کے لیے چاہیے کہ ہم سلف صالحین کے تعریفات کو دیکھیں کہ سلف صالحین نے تقوی کے تعلق سے کیا کہا۔ سلف صالحین میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، یہ 5ویں خلیفہ ہیں، بڑے نیک انسان، انہوں نے تقوی کے ذکر میں ایک بات بتائی، کہا لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط فیما بین ذلک ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك فهو خير إلى خير۔ کہا کہ لوگوں سنو، تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ دن میں روزہ رکھے، اور تقوی یہ بھی نہیں ہے کہ دن میں کہ رات میں بندہ نماز کا اہتمام کرے، اور تقوی یہ نہیں ہے کہ دن میں روزہ اور رات میں نمازیں پڑھتا جائے، دونوں کو ساتھ لے کر جائے، یہ اصل تقوی نہیں ہے۔ اصل تقوی کیا ہے؟ کہا اصل تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو اپنائے۔ رب العالمین نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے انہیں ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں چھوڑ دے۔ اصل معنوں میں تقوی یہی ہے، اور رمضان کا مقصد بھی یہی تھا کہ رمضان میں روزوں کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، یا جو بھی نیکیاں رمضان میں کی گئی ہیں، ساری نیکیوں کا مقصد یہی تھا کہ بندہ حرام چیزوں کو چھوڑے، حلال چیزوں کو اپنائے۔ اسی بنا پر بندے نے صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں کھانا حرام کیا ہے، دن میں کھانا حرام تھا، بندے نے کھانے کو چھوڑ دیا، اور رات میں کھانا حلال تھا، بندے نے رات میں کھانا کھایا، اور دن بھر میں بہت ساری چیزیں بندے نے چھوڑا جو حرام کردہ چیزیں ہیں، تاکہ روزہ خراب نہ ہو، روزے کا ثواب کم نہ ہو، رب العالمین ناراض نہ ہو، بندے نے ساری چیزوں کو چھوڑا، اور رات ہوتے ہی دیر دیر تک لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی نمازیں بندے نے پڑھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ تقوی کی صفت تھی۔ آج دیکھیے کیا وہ صفت ہمارے اندر باقی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس ماحول کو لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں دیا تھا، ابھی چند دن ہی ہمارے گزرے ہیں رمضان ختم ہو کر، کیا ہمارے اندر وہ صفت باقی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر پھر دوبارہ ہم اپنی پرانی روش میں آ گئے ہیں، پرانے ماحول میں آ گئے ہیں، حرام کرنے میں، حلال کو چھوڑنے میں، حرام کھانے میں، حلال کو چھوڑنے میں، برائی کرنے میں، مسجدوں سے دور رہنے میں اگر ہم آ گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، سوچیں کہ آخر کیا میں بھی مسلمان ہوں کہ رمضان میں میں نے اللہ کو یاد کیا، رمضان ہوتے ہی میں نے اللہ کو بھلا دیا، رمضان میں میں نے اللہ کی بندگی کی، رمضان ہوتے ہی میں نے بندگی کرنا چھوڑ دیا، کیا میں بھی ایک مسلمان ہوں کہ رمضان میں میں اللہ کو پہچانا اور رمضان ہوتے ہی میں نے اللہ کو بھلا دیا؟ یہ محاسبے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ جمعہ کا خطبہ یہ محاسبے کے لیے، یہ پہلا خطبہ ہمیں تعلیم دیتا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی وہ کیفیت، وہ صفت، وہ سعادت مندی، وہ برکتیں جو ہم حاصل کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد حرام کاموں کو اپنانے کی وجہ سے، اللہ کی بندگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں، وہ ساری نیکیاں ہم ضائع برباد کر دیں۔ محترم حضرات، اسی محاسبے میں ایک اور بات یہ ہے کہ تقوی کی تعریف میں کہا التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی کی تعریف میں کہا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا الخوف من الجلیل، کہ اللہ رب العالمین جو بڑا ہی عظیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی معبود ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، کہ اس کا ڈر بندے کے اندر آئے، یہ تقوی ہے۔ اگر ڈر نہیں آیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ انسان ایک دنیا کے معمولی سے ایم ایل اے سے ڈرتا ہے، ایم پی سے ڈرتا ہے، اگر میں اس کے خلاف جاؤں تو پتہ نہیں کیا کرے گا وہ، میری دنیا میں میرے لیے کیا مشکلات کھڑا کرے گا۔ یا سمجھیے اگر کسی بادشاہ کے سامنے انسان کو جانا ہے، بادشاہ کا حکم اسے ہوا کوئی کام کرنے کا، تو کیا بندہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا، ڈرتا ہے کہ اگر میں مخالفت کروں تو میری دنیا کیا ہو جائے گی، میری زندگی کیا ہو جائے گی۔ یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے، سارے کائنات کے پالنہار کی بات ہے، جس نے ہمیں بچپن سے لے کر مرنے تک روزی کا انتظام کیا، جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہمیں بلکہ رب العالمین کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ایک بات کافی ہے، ایک چیز کافی ہے۔ ہر ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اگر دیکھنا چاہتا، بس ایک چیز اپنے سامنے رکھ کر سوچ لے، وہ ایک چیز کو دیکھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا احسان مجھ پر اتنا زیادہ کہ پھر بھی میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو کیسا میں انسان سوچ سکتا۔ وہ چیز کیا؟ بس سانس کا لینا، سانس کا لینا۔ اگر انسان یہ اس بات کو سامنے رکھ لے کہ ایک منٹ کے لیے اگر سانس بند ہو جائے، اگر ہوائیں ختم ہو جائے تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، زندہ رہ نہیں سکتا۔ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان دنیا سے نکل جائے گا۔ یہ رب العالمین کا انعام ہے بندے پر، اس کا احسان ہے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت انسان کو عطا کیا۔ اگر سانس کی تکلیف ہو، دیکھیں لوگوں نے کرونا میں کیسی تکلیفیں تھیں،
سانس کی تکلیف کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی چند دن کے لیے، چند لمحے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا انعام بندے کو حاصل نہ ہو، ذرا سوچو کہ آخر انسان کی زندگی کیا زندگی ہوگی، دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری نعمتوں میں بہت بڑی عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسان کو سانس لینے کی طاقت دیا، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، کہیں اور چلے جائے۔ کیا اتنی بڑی نعمت کے ملنے کے بعد بھی اگر کوئی نافرمانی کرے، اگر کوئی حرام کام کا ارتکاب کرے، رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا نہ کرے، تو کیا پھر بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوگا، اللہ کا رحم مجھ پر ہوگا، اللہ کا کرم مجھ پر ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ بندے کتنی بھی غلطیاں کر لے، جب اس کے سامنے آ کر دو آنسو گرا کر معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، بخش دیتا۔ وہ رحمان ہے، رحیم، وہ غفار و غفور ہے، وہ کریم ہے، ستیر ہے۔ یہ ساری مہربانیاں بندوں پر کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی حاصل کر رہے ہیں، رب العالمین نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اگر پھر بھی ہم نافرمانی کریں تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہوگا، ہم سے بڑا نافرمان کون ہوگا؟ الخوف من الجلیل، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اس کے بعد کہا والعمل بالتنزیل، کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ تقوی میں شامل ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا گیا، نماز اگر ہم نہیں پڑھتے مطلب یہ ہے کہ تقوی ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں معاملات درست رکھنے کی تعلیم دی گئی، اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دھوکہ دینے سے روکا گیا، حرام کاروبار سے روکا گیا، حلال کاروبار کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اگر اس پر ہمارا عمل نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ العمل بالتنزیل، یہ متقی انسان کی صفت ہے۔ متقی انسان قرآن مجید کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ نور میں دوسروں کے گھر جانے کے بعد اگر گھر والے کو بلانا ہے بات چیت میں، کوئی کام میں، تو اس کے آداب بتائے گئے۔ کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد آواز دو، اگر اندر سے جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں آتا تو وہاں سے نکل جاؤ، وہاں نہ ٹھہرو، فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں آتا تو وہاں سے نکل جاؤ۔ سلف صالحین میں بعض کے بارے میں بات بتائی گئی کہ بعض کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے پاس جاؤ آواز دو، جواب آئے تو ٹھیک ورنہ نکل جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر کے پاس جائیں اور اندر سے جواب نہ آئے اور ہم وہاں سے نکل جائیں تاکہ قرآن پر عمل ہو جائے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے ہمارے سامنے، یہ عمل بہت ہی معمولی عمل ہے، یقیناً یہ کوئی بڑا کام نہیں، کوئی بڑی نیکی اور بڑی عبادت ہم تصور نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نیک بندے، یہ سلف صالحین کی تڑپ تھی کہ قرآن مجید پر عمل کرنے میں چاہتے کہ اس بات پر بھی ہمارا عمل ہو جائے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور گھر والے کہیں کہ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ گھر میں نہیں ہے، ہم وہاں سے نکل جائیں تاکہ قرآن مجید پر ہمارا عمل ہو جائے۔ یہ متقی انسانوں کی صفت ہوتی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور آگے فرمایا والقناعۃ بالقلیل، کہ متقی انسان قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا اسے دیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، جتنا رب العالمین نے تقدیر میں فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف شکایتیں کرے، اللہ رب العالمین کے خلاف اپنی زبان سے مختلف کلمات نکالے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں کم مال لکھا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، زندگی میں کچھ مصیبتیں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ رب العالمین انسان کے لیے دن میں تکلیف اور رات میں اگر خوشحالی رکھا ہے اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ القناعۃ بالقلیل، کہ تقدیر پر راضی ہونے والا متقی ہے، تقدیر پر شکایت کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ محترم حضرات
کئی چیزیں ہمیں دے کر گیا. اس میں سے ایک چیز قناعت کی چیز بھی. رمضان کے مہینے میں جو چیز ہمیں حاصل کرنے کی تھی اس میں سے قناعت پسندی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ آج مہینہ بھر میں جتنے پیسے مجھے ملتے ہیں وہ پیسے اگرچہ کہ دوسروں کے مقابلے میں کم دکھائی دیتے ہیں. ایک آدمی دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن میری زندگی میں ترقی نہیں ہے. پیسے مل رہے ہیں، کھانے پینے میں اخراجات میں ختم ہو رہے ہیں. جمع کرنے کی بات نہیں ہے، جائیداد خریدنے کی بات نہیں ہے، عیش و آرام کی صفت دکھائی نہیں دیتی ہے. یقیناً انسان سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں ترقی پر ترقی ہے، اللہ اسے بہت نواز رہا ہے، لیکن میرا معاملہ کیسا ہے؟ محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں اور کھانے پینے میں، بیوی بچوں کے پرورش میں یہ ساری کمائی میری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر بندہ ایسے وقت میں صبر کرتا ہے، رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہے، برکت کی دعا کرتا ہے، ترقی کی دعا کرتا ہے اور آگے کی زندگی میں امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری زندگی میں خوشحالی دے گا، مجھے بھی ترقی دے گا، دوسروں کے برابر اللہ تعالیٰ میری زندگی میں عیش و آرام عطا کرے گا. اگر بندہ اس امید کے ساتھ اس کم روپیوں پر زندگی بسیرا کر لے اور صبر کے ساتھ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو کر زندگی گزار لے، یہ قناعت ہے. اور یقیناً یہ قناعت کی زندگی انسان کو تقوی عطا کرتی ہے اور رب العالمین کی ذات سے راضی اور رب العالمین کی ذات سے محبت کرنے کی صفت پیدا کرتی. اور دیکھیے، جہاں تک قناعت کی بات ہے، ہم مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسے ہیں جو کم ملنے پر راضی نہیں ہوتے، شکایت کرتے ہیں، اور دوسرے ایسے ہیں اگر زیادہ مل جائے تو فضول خرچی پہ آ جاتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو فضول خرچی نہیں کرتے اور کم ملنے پر ناراض نہیں ہوتے، یقیناً یہی لوگ متقی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والے. محترم حضرات، جہاں تک فضول خرچی کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں مالدار کم ہیں، درمیانی طبقہ ہی زیادہ ہے. غریب طبقہ کم ہے، مالدار طبقہ کم ہے. متوسط طبقہ، درمیانی طبقہ بس اپنے کھانے پینے اور اپنی زندگی گزارنے تک کے حد تک اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا رکھا ہے. لیکن جب وہ خرچ کی بات آتی ہے تو یہ درمیانی طبقہ دوسروں کے طریقے کو دیکھ کر اپنے مال کو لٹانے اور فضول خرچی کرنے پر آ جاتا ہے تو اس قدر کنگال اور فقیر ہو جاتا ہے کہ فضول خرچی کے بعد اس کی زندگی متوسط درجے سے نچلے درجے میں آ جاتی ہے، اور نچلے درجے میں آنے کے بعد وہاں شکوہ شکایت شروع کرتا ہے، وہاں رب العالمین کی ذات سے نا امید اور بدظنی پہ آ جاتا ہے. اور یہ بات حق ہے، سچ ہے یہ بات کہ انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ کار خریدے اور کار خرید کر سنبھال سکے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر خریدتا ہے، لیکن اس کے اخراجات بڑھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں پر اللہ کی ذات سے نا امید. اور اسی قدر آج ہم مسلمانوں کی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی مال کے خرچ کرنے میں، شادی بیاہ کے مسئلے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں اتنا فضول خرچی پر اتر آ جاتے ہیں اور اس قدر عالی شان بڑے پیمانے پر شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگ یاد رکھیں. بھلا بتلاؤ، اگر لوگ تعریف کریں تو کتنی دن تعریف کریں گے؟ اگر کھانے کی بات ہے، کھانے کے 1 منٹ تک تعریف رہے گی، کھانا اچھا تھا، اس کے بعد دوسرے دن وہ تعریف نہیں رہے گی. اگر شادی عالی شان انداز میں کر لیں، تعریف ہو تو کتنے دن تک رہے گی؟ 1 مہینے تک تعریف ہوگی. لیکن اس تعریف کے پیچھے پڑ کر، اس تعریف کے فکر میں جو آدمی کنگال ہو گیا ہے تو اس کے مال کی بھرپائی کون کرے گا؟ ہرگز نہیں. اور اسی قدر الحمدللہ یہاں پر بڑے نوجوان یہاں پر ہیں، بڑی تعداد. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ شادی بیاہ میں یقیناً ایک لڑکی کے باپ کی جتنی پریشانی ہوتی ہے اتنی پریشانی کبھی لڑکے کے باپ کو نہیں ہوتی. اور لڑکی کی فکر میں پیدائش سے لے کر شادی تک، بلکہ شادی کے بعد بھی باپ، ایک ماں اپنی لڑکی کی فکر میں اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں.
یقیناً بڑی پریشانیوں میں گزارتے ہیں ماں باپ لڑکی کی فکر میں، اس کی بہتر زندگی میں۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو محسوس کریں، شادیاں کریں تو سادے انداز میں کریں، سادے انداز میں شادیاں کریں، اور جو لین دین کی بات ہے اسے ختم کر دیں، ختم کر دیں۔ لین دین نہ ہو، جہیز نہ ہو، بلکہ عزم کر لیں کہ میں شادی کروں تو سادے انداز میں کروں گا، لین دین کے بغیر کروں گا، میں اپنی ذات سے نہ کسی بچی کو ستاؤں نہ کسی بچی کے ماں باپ کو ستاؤں، ہرگز نہیں۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اگر آج میں شادی کے معاملے میں کسی کو پریشان کروں تو کیا میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مجھے اولاد میں لڑکی نہیں ہوگی؟ کیا میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے لڑکی ملے تو میری زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اس بات کا حد نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، حالات کا جائزہ لیں، محسوس کریں اور عزم کر لیں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اور یہ آج ہمارے نوجوانوں کی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی، اگر ان سے کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا کرنا مولوی صاحب، میں تو تیار نہیں لیکن میرے ماں باپ اس پر پیچھے پڑے۔ اگر باپ سے کہیں تو کہے گا میری بیوی تیار نہیں، اگر ماں سے کہے تو کہے گا میرے شوہر تیار نہیں۔ بہانے، بس لوگوں کے بہانے۔ ورنہ اگر یہ تقویٰ کی صفت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تو انسان کبھی اس طرح کے لنگڑے بہانے پیش نہیں کرتا۔ حرام و حلال کی تمیز آ جائے، سمجھ جائے کہ کون سا حلال مال ہے اور کون سا حرام مال ہے، تو کبھی انسان اس طرح کی چیزیں پیش نہیں کرتا۔ اللہ رحم فرمائے، کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ نکاح کا کھانا حلال دکھائی دیتا ہے، کبھی ولیمے کا سنت کھانا حرام دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ لڑکی والوں سے پیسے لے کر ولیمے کا کھانا کھلاتے ہیں۔ کبھی سوچنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ تقویٰ کے خلاف جو چیز رمضان کے ذریعے رب العالمین ہمیں دینا چاہتا ہے، رب العالمین نے جو تقویٰ کی بات بتائی، کہا اس میں تعریف میں بات شامل ہے، والقناعۃ بالقلیل۔ محترم حضرات، تقویٰ کی صفت میں تعریف میں ایک بات یہ بھی ہے، والاستعداد لیوم الرحیل، کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے توشے کی تیاری کرے۔ تقویٰ، متقی انسان قبر کے بارے میں سوچتا ہے، متقی انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی کے اندر ذرا بھی آخرت کا تصور ہو، آخرت کے لیے بندہ اپنی زندگی گزارنے والا ہو جائے، یہ تقویٰ ہے، یہ متقی انسان کی علامت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں تک آخرت کی تیاری کی بات ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی آخرت کب سے شروع ہوگی، موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ آج میں یہاں ہوں، پتہ نہیں اترنے سے پہلے میرا حال کیا ہوگا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں گھر جانے سے پہلے آپ کا کیا حال ہوگا، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ متقی انسان وہ ہے جو اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں لگاتا ہے، آخرت کی کامیابی میں لگاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ متقی انسان کی صفت کیسی ہوتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ بتائیے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ متقی انسان کی صفت ہے کہ انسان اپنی دنیا کو اصل نہیں سمجھتا، اپنی آخرت کو اصل سمجھتا ہے۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ جو ہمیں اس بنیادی صفت کو پیدا کرانے کے لیے دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تقوی کی صفت کو پیدا کریں، اپنے آپ کو متقی بنانے کی فکر کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جہاں تک تقوی پیدا کرنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ تعلیم دی، انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ تعلیم دی، اللہ کے رسول نے تعلیم دی، صحابہ نے اس بات کی تعلیم دی۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو بات معلوم ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ رب العالمین کی تعلیم ہے، فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو تعلیم دی، وصیت کی، تم سے پہلے کی قوموں کو وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی ہم وصیت کرتے ہیں۔ کس بات کی وصیت؟ کہ تم تقوی اختیار کرو،
یہ اللہ کی تعلیم، رب العالمین کا فرمان ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں تمام انسانوں کو تقوی کا حکم دیا گیا. رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی ہے. رب العالمین کا یہ فرمان ہے. قرآن مجید کا ایک حرف بھی کوئی غلط نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے تو ذرا سوچو، اگر کوئی انسان تقوی اختیار کر لے تو اس کی دنیا، اس کی آخرت کس قدر کامیاب ہو جائے گی. اور خود قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ انبیاء نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. یاد کرو کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، کیا تم نہیں ڈرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے. نوح علیہ السلام نے تقوی کی تعلیم دی، ہود علیہ السلام نے تقوی کی تعلیم دی، شعیب علیہ السلام نے تقوی کی تعلیم دی. سورۃ الشعراء آپ پڑھ لیں، جہاں انبیاء کے واقعے ذکر کیے گئے ہیں. ان واقعات میں یہ بات بتائی گئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کہا کہ تم تقوی اختیار کر لو، یہی کامیابی کا راز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت یہی ہے. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ وصیت کی، ایسی نصیحت تھی جیسا کہ رخصت ہونے والا انسان ایک جامع نصیحت کرتا ہے. اس میں آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اے صحابہ، اے لوگو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنے کی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اطاعت و فرما برداری کرنے کی، تم تقوی اختیار کرو. اور یہ ویسی وصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ صحابہ کے سامنے اس کی تعلیم دیتے تھے، بلکہ آپ کی کوئی تقریر، آپ کا کوئی خطبہ تقوی کی وصیت سے خالی نہیں ہوتا تھا. جمعہ کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ تینوں آیتیں تقوی سے متعلق ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ بتایا اور تعلیم دی، جب بھی تم لوگوں کو نصیحت کرو تو ان 3 آیتوں کو پڑھو. اس میں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ تقوی میں رکھا گیا ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، اجنبی علاقے میں جا رہے ہو، لیکن وہاں جاؤ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے خلاف جنگ کرنے والے صحابہ کے نام خط لکھتے ہوئے سعد ابن ابی وقاص کے حوالے کیا اور اس میں بات کی، کہا کہ یا سعد اوصیکا ومن معک من الجند بتقوی اللہ، کہ اے سعد، میں تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جو لوگ مل کر روم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، میں تمام کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہاں پر اللہ کی وصیت، انبیاء کی وصیت، آخری نبی کی وصیت، صحابہ کی آپس میں وصیت. یہ ایسی وصیتیں ہیں جو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً تقوی سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے. اور رمضان کا مقصد بھی یہی، روزے کا مقصد بھی یہی کہ مسلمان سارے لوگ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے اندر آخرت کا تصور پیدا کریں، اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کریں، اپنے اندر رب العالمین کے غضب کو، رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی طاقت پیدا کریں. رب العالمین نے رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا تھا. چاہیے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. اگر کچھ کمی ہے، رمضان ختم ہوتے ہی ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، چاہیے کہ ہم دوبارہ نمازی بن جائیں. صرف رمضان میں نماز پڑھنے والے نہ بنیں، زندگی بھر نماز پڑھنے والے بنیں. اگر رمضان کے ہوتے ہی ہم نے حرام کام کرنا شروع کیا، گناہ کا کام کرنا شروع کیا، زبان سے جھوٹ بولنا، آنکھوں سے برا دیکھنا، کانوں سے برا سننا، ہاتھ اور پیر سے بری چیز کا اختیار کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے، فوراً توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور دل میں یہ بات سوچ لیں کہ میں بھی کیسا مسلمان ہوں کہ رمضان میں سارے کام نہیں کرتا تھا، رمضان
رمضان ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ میں ان کاموں میں آ گیا ہوں، یقیناً میرے اندر یہ کمی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کروں، انقلاب پیدا کروں، اپنی اصلاح کروں، اور پھر صحیح معنوں میں پکا مسلمان بن کر میں زندگی گزاروں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم رمضان جیسی صفت رمضان کے بعد بھی رکھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے ایمان کو کامل کریں گے، وہ وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا جس میں رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سر بلند رہو گے، تمہیں کامیابی ملے گی، دوسروں پر تمہیں بڑا مقام ملے گا اگر تم کامل مومن ہو، سچے مومن ہو۔ یہ وعدہ ضرور ہمارے حق میں پورا ہو کر رہے گا۔ الغرض یہ آج کا خطبہ بطور نصیحت ہے، بطور تدبر، محاسبہ اور غور و فکر کے لیے کہ رمضان کا مہینہ جس لیے ہمیں عطا کیا گیا تھا، ہمیں چاہیے کہ وہ چیز دوبارہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اسے فوراً دور کر لیں، فوراً اپنے آپ کو مسجد سے قریب کر لیں، رب العالمین کی اطاعت و بندگی سے قریب کر لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہم تمام کے سارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، رب العالمین ہم تمام کے تراویح کی نماز پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ قرآن مجید پڑھا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، چھوٹی بڑی نیکی کو انجام دیا ہے، اللہ ہماری ساری نیکیوں کو، ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ رب العالمین رمضان جس مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا تھا، اللہ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دل میں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سال بھر اپنے دل کو زندہ جاوید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سال بھر مسجدوں سے دل لگانے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنے اور اللہ کی ذات سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جہنم کے عذابات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جنت حاصل کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ پر، ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ فرمائے، ہم پر موت طاری فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔